شبان کے پہلے جمعے دولت کا وظیفہ صرف 79 مرتبہ یہ پڑھ لو، جس چیز کی طرف دیکھو گے آپ کی ہو جائے گی، پہاڑ جتنا قرض بھی ہوگا تو ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کی نماز فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے، یعنی ظہر کی نماز سے اس کی تاکید زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا، اور ایک روایت میں ہے وہ منافق ہے اور اللہ سے بے علاقہ یعنی کہ الگ ہے۔ اور چونکہ اس کی فرضیت کا ثبوت دلیل قطعی سے، لہذا اس کا منکر کافر ہے۔ ناظرین، جمعہ کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے، اور پھر شعبان المعظم کا پہلا جمعہ، اس دن اللہ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ بہت سی احادیث میں یہ مضمون ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس پر بندہ مومن جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا وظیفہ بہت زیادہ خاص ہے، کیونکہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور شعبان کا پہلا جمعہ اور شعبان کے پہلے جمعے کی بہت فضیلت ہے۔ ویسے بھی جمعے کی بہت فضیلت ہوتی ہے، اور پھر شعبان کا مہینہ ویسے بھی بہت فضیلت اور عظمت والا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت سے مالا مال ہو جائیں اور تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، تمام قرض ختم ہو جائے، ہر ایک شخص کی یہی خواہش ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ سب خواہشیں پوری ہو جائیں تو اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ خواتین، اس عمل کو ضرور کیجئے تاکہ آپ کے شوہر آپ کے قابو میں آ سکیں۔ یہ وظیفہ چھوٹا سا انتہائی پاورفل عمل ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، پوری تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ اپنی ہر حاجت پوری کروانا چاہتے ہو، اگر پہاڑ جتنے قرض سے نجات چاہتے ہو، اگر زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر نسلوں کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو شعبان کے پہلے جمعے یہ ایک خاص عمل ضرور کر لو، زندگی سنور جائے گی۔ یہ عمل عطاؤں کا سمندر بن کر پڑھنے والوں پر پلٹتا ہے۔ یہ عمل برکتوں کا دریا بن کر پڑھنے والوں کو سیراب کرتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا کیا بتاؤں میں اس عمل کی برکتیں۔ اگر میں زندگی بھر اس عمل کی فضیلت لکھتا رہوں تو بھی اس کی فضیلت ختم نہ ہو۔ ماہ شعبان درود پاک کی سالگرہ کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان کے بارے میں میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اس لیے ماہ شعبان میں اس عمل کی طاقت و تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ یہ عمل آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں تو اللہ کی رضا ملے گی۔ یہ عمل قرب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کے لیے ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ شعبان میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی۔ پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس شخص کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھیں کہ شعبان درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ جس چیز کی طرف دیکھو گے تمہاری ہو جائے گی۔ شعبان کے جمعے کا وظیفہ، اس وظیفے کو شعبان کے کسی بھی جمعے کو کیا جا سکتا ہے۔ جمعہ کے بعد سے مغرب تک کرنا ہے۔ کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ عمل آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک، درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔
اور یہ جو آیت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہمارے وظیفے کا حصہ ہے، اس کو اچھے سے دیکھ لیں، ہو سکے تو کسی نوٹ بک پر اسے نوٹ کر لیں۔ یہ عمل مرد اور خواتین دونوں کر سکتی ہیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چلتے پھرتے 79 مرتبہ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ جمعہ کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، وظیفہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے اچھی طرح وضو کر لینا ہے۔ اگر مرد حضرات ہیں تو وہ جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہی اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر کوئی نہیں کر سکا تو پھر آپ مغرب یا عصر کی نماز کے دوران مسجد میں کر لیں، اور جو عورتیں ہیں وہ گھر میں جمعہ کی نماز کے بعد عصر یا مغرب کی نماز کے بعد وہی جائے نماز پر بیٹھے ہی اس وظیفے کو کر لیں۔ وظیفہ کرنا کیسے ہے ناظرین؟ سب سے پہلے وضو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ وضو کے بغیر یہ وظیفہ آپ نے نہیں کرنا، وضو اس کی قید شرط ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد جو طریقہ جس طرح آپ کو اوپر بتایا گیا ہے، جو آیت آپ کو اوپر بتائی گئی ہے، وہ آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینی ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے غیب سے رزق عطا ہوگا اور ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ جیسا کہ ہم سب ہی اس بات سے بہت زیادہ اچھے سے واقف ہیں کہ ہمیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دن بھر کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، تو جو محنت اس وظیفے کو کرنے سے ہوگی، جو ملے گا اس محنت کرنے پر، آپ کو رشک ہوگا، آپ کو ایک قسم کا سکون ہوگا کہ آپ نے اللہ کا نام لیا ہے اور اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر ایک بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے ہر وظیفے میں بہت ہی طاقت رکھی ہے، تو اس وظیفے کو بہت ہی یقین کے ساتھ کیجئے گا تاکہ کامیابی آپ کو نصیب ہو سکے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، آپ خود بھی کریں۔ جمعہ کا دن بڑی ببرکت والا دن ہے، اس وظیفے کو کبھی بھی مس مت کیجئے گا۔ اس وظیفے کو خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے دوستوں رشتہ داروں میں بھی اس ویڈیو کا لنک شیئر ضرور کیجئے تاکہ وہ بھی آج شعبان کے پہلے جمعہ کے دن اس وظیفہ سے فائدہ حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جس شخص نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے وہ ایک دن کے اندر، مہینے کے اندر کروڑ پتی بن گیا ہے، اس کی تمام مشکلات دور ہو گئی ہیں اور اس کے گھر میں، کاروبار میں برکت آ گئی ہے۔ ناظرین، اس لیے یہ وظیفہ آپ ضرور کیجئے گا۔ آخر میں محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔